ترمذی میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو مدینہ منورہ میں جمع کیا، اکٹھی پڑھ لی، مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لی، من غیر خوف ولا مطر، نہ تو خوف تھا کوئی کہ دشمن حملہ آور ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور نہ ہی بارش کا ڈر تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں اکٹھی ادا فرما لی، فجر الگ، ظہر عصر اکٹھے اور مغرب عشاء اکٹھے۔ تیسری مثال بھی دوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تشریف لائے نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، امامت فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تشریف فرما ہوئے بیٹھ کے، لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت کو دیکھ رہے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور امام کا کھڑا ہونا، کسی نے کبھی اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، نہ صحابہ نے نہ تابعین رضی اللہ عنہم نے، کہ ایک امام بیٹھا ہوا ہے، دوسرا امام کھڑا ہوا ہے، اور پیچھے تیسرے صفیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی، یہ کبھی بھی نہیں اسلام پہ عمل کیا گیا، یہ حدیث ضرور ہے، سنت نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے قوما میں، تو حنفیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے ثابت ہی نہیں ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوئے ہوں اور سجدے میں جانے سے پہلے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھا ہو، تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے، تو جب ثابت نہیں ہے تو کوئی عمل کیوں کرے گا۔ ایک اور حدیث سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما ادرکتم الصلاۃ فصلوا، نماز میں امام کے پیچھے جتنا حصہ تمہیں ملے وہ پڑھ لینا، اور جو حصہ نہ ملے 1 رکعت 2 رکعت جتنی بھی اس کی قضا کر لینا۔ اب دیکھو، ایک آدمی امام سے آ کے نماز میں ملتا ہے رکوع میں، اس کے بعد 2 سجدے ہیں، تشہد ہے، یہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ رکعت تو مل گئی تھی نا، جو امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہو گئی نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ جو تمہیں مل جائے اسے پڑھ لینا، 1 رکعت مل گئی تھی اسے، تو باقی کیوں پڑھ رہا ہے؟ اسی لیے اسلاف جو تھے وہ روایت بیان کرتے تھے اور عمل اس کے خلاف کرتے تھے، یہ جب ایک کچے آدمی میں آتا ہے نا تو وہ حدیث سے پھر جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اساتذہ کی تشریحات کے بغیر خود ہی حدیث کے ترجمے اردو کتابیں بیٹھ کے پڑھنا اور اپنے اپنے پاس سے مسائل بیان کرنا، یہ سراسر گمراہی ہے، نرے گمراہ ہو جاتے ہیں پکے۔ حدیث بھی یار یہ حدیث تمہیں پتہ بھی ہے کہ کوئی ناسخ اور منسوخ بھی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا ہے